بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو خیر الدین باربروسا کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں۔ ناظرین، خیر الدین پاشا باربروسا دنیا کے مشہور امیر بحروں میں سے تھا۔ حکومت عثمانیہ کی ملازمت سے پہلے وہ عیسائی جہازوں کو لوٹا کرتا تھا۔ اپنی داڑھی میں مہندی لگایا کرتا تھا۔ پرتگالی زبان میں سرخ داڑھی والے کو باربوسا کہا جاتا ہے۔ ترکی زبان میں یہ لفظ باربروسا ہو گیا اور اس کے نام کا جز بن گیا۔ 1533 میں اسے ترکی بحری بیڑے کا امیر بنایا گیا۔ امیر بحر بننے کے اگلے ہی سال اس نے تیونس فتح کر لیا۔ 1534 سے لے کر 1544 تک خیر الدین نے بحر روم میں متعدد لڑائیوں میں حصہ لیا اور سب میں کامیابی حاصل کی۔ اس نے جزائر فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ اس زمانے میں عیسائیوں کا دنیا کا سب سے مشہور امیر بحر انڈریا ڈوریا تھا، جسے باربروسا نے متعدد بار شرمناک شکستیں دی۔ اس نے اپنے زمانے میں ترکی کو دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت بنا دیا۔ 1542 کو استنبول میں خیر الدین باربروسا کا انتقال ہوا۔ مرتے وقت اس کی عمر 90 سال تھی، مگر اس عمر میں بھی وہ بے حد چاق چوبند تھا۔ سلطان نے اس کا مزار سمندر کے کنارے تعمیر کرایا۔ ترکی کا بحری بیڑا جب بھی وہاں سے گزرتا ہے، دنیا کے اس عظیم بحر کو سلامی پیش کرتا ہے۔ آج سے کہیں 100 سال پہلے ملک ترکی اور اسپین کے درمیان سمندر پر ایک بحری قزاق کی حکمرانی تھی۔ وہ شاہ زور جوان تھا۔ تجارتی جہازوں والے اس کا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتے۔ ایک دفعہ وہ تجارتی بیڑے لوٹنے کے بعد ایک ساحلی بستی میں آیا تو اس کی شہرت اس سے پہلے پہنچ چکی تھی۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو سینے سے چمٹا لیا اور دکانداروں کو اپنی دکانیں بند کرنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ گلی اور بازار سنسان ہو گئے۔ شاہ زور جوان کے پاس ایک وزنی تلوار تھی۔ وہ اور اس کے ساتھی لوگوں کو دہشت زدہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکو اس کی کمزوری سے بوڑھیا کا حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شرم سے ڈوب مرو شیطان کے جیلو، کیا تمہیں کسی کا خوف نہیں؟ بوڑھیا نے گرج کر کہا۔ احمق بوڑھیا، تو شاید جانتی نہیں کہ میں کون ہوں، ڈاکوؤں کے سردار نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا۔ خوب جانتی ہوں، تو ایک باغی غلام ہے، بوڑھیا نے بے خوفی سے کہا۔ میں اور غلام کون ہیں؟ مجھے غلامی میں جکڑنے والا سردار اور اس کے ساتھی بوڑھیا کی جرأت پر دھنک رہ گئے۔ تو باغی ہے، اللہ کا، اور غلام ہے شیطان کا، اور اپنی خواہشات کا کتنا خوبصورت نام ہے تیرا۔ خیر الدین باربروسا، تو اپنے نام کی لاج بھی نہ رکھ سکا۔ کمزوروں کو لوٹنا تو کوئی دلیری نہیں، یہ ظلم ہے۔ ارے ظالم، یہی تلوار اگر تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتا تو تیری عاقبت سنوار جاتی اور دنیا بھی تجھے نیک نام سے یاد کرتی۔ بوڑھی عورت کے یہ الفاظ تیر بن کر باربروسا کے دل میں اتر گئے۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور ساتھیوں سمیت واپس اپنے جہاز پر آ گئے۔ بظاہر وہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان بپا تھا۔ آخر اس نے اپنے اندر کی برائیوں کو شکست دی اور اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں صرف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ باربروسا نے اپنے ساتھیوں کو خیر آباد کہا اور ترکی کی بحری فوج میں شامل ہو گیا۔ بحری جنگ کا وہ ماہر تو تھا ہی، جلد ہی سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کا امیر بحر بن گیا۔ اس زمانے میں ملک اسپین پر ایک شر پسند عیسائی بادشاہ حکمران تھا، جسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ عیسائی ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے۔ عیسائی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ترکی کی اسلامی حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ ان دنوں میں ترکی کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا تھا۔ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اسپین کے عیسائی بادشاہ نے ترکی کے سلطان سلیمان کو پیغام بھیجا کہ ہماری اطاعت قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلیمان یہ سن کر غضبناک ہو گیا
اس کی طرف سے باربروسا نے جواب دیا، جاؤ اپنے مغرور بادشاہ سے کہہ دو ہم کھلے سمندر میں اس کا انتظار کریں گے۔ سلطان سلیمان نے دربار برخاست کیا اور باربروسا کے ساتھ قلعے کی فصیل پر آ گیا اور عیسائی سفیر کے واپس جاتے ہوئے جہاز کی جانب اشارہ کر کے مخاطب ہوا۔ اسی سمندر میں اسلام کی فتح اور مشرکوں کو عبرتناک شکست ہوگی، انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، باربروسا نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس دو ٹوک جواب سے اسپین کے بادشاہ کو بڑے دربار میں ذلت اٹھانا پڑی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور اپنے حواس کو بیٹھا۔ کوئی مناسب منصوبہ بندی کیے بغیر اس نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا ترکی کی جانب روانہ کر دیا تاکہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکے۔ باربروسا سمندری جنگوں کا ماہر تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ دشمن پر کب اور کہاں سے کارروائی ضرب لگائی جائے۔ عیسائی بحری بیڑے کے روانہ ہونے کی اطلاع پاتے ہی باربروسا نے اپنے چھوٹے اور تیزی سے حرکت کرنے والے جہاز کا ایک منظم بیڑا سمندر گزرگاہ خلیج باسفورس کے دانے پر پہنچا دیا اور انہیں آس پاس دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں میں یوں چھپا دیا کہ دشمن کو اس کی جھلک بھی دکھائی نہ دے۔ بالکل اسی طرح جیسے شکاری وحشی درندے کو گھیر کر اس جگہ لاتے ہیں جہاں سے اسے بآسانی ہلاک کیا جا سکے۔ اسپین کے بڑے بڑے جہاز مست ہاتھوں کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ ہراول دستے کے جنگی جہاز کو دور دور تک کہیں بھی مزاحمت کے آثار نظر نہ آئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ عیسائی خوش تھے، سمجھ رہے تھے کہ شاید مسلمانوں میں مقابلہ کی ہمت نہیں، اس لیے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ اچانک جلتے ہوئے تیروں اور آتشی پتھروں کی بارش ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ عیسائی بیڑے کا سردار گھبرا کر عرصے پر آ گیا۔ آسمان آگ کے گولوں اور تیروں سے ڈھمکا ہوا تھا۔ چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر باربروسا کے جنگی جہاز تیزی سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ باربروسا عقاب کی تیزی سے دشمن کے سب سے بڑے جہاز پر جھپٹ پڑا جس کے مستول پر اسپین کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ باربروس دشمن کے تیروں اور نیزوں کی بچھاڑ سے بچتا ہوا ناقابل یقین تیزی سے عیسائی امیر بحر کے سامنے پہنچ گیا۔ عیسائی سردار نے جان بچانے کے لیے تلوار سونت لی۔ باربروسا نے اسے سنبھالنے کا موقع دیے بغیر تلوار کے دو بچے تلے وار کر کے اسے جہنم واصل کر دیا اور مستول میں آگ لگا دی۔ اسپین کا پرچم مستول سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس کے آدھے سے زیادہ جہاز یا تو سمندر میں غرق ہو چکے تھے یا آگ میں جل رہے تھے۔ فتح باربروسا اپنے بہادر سمیت اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ عیسائی حکمران اس ذلت آمیز شکست پر تلملاتا اٹھے۔ اپنی اس ہار کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جزائر کے معصوم اور بے گناہ مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔ اسپین کا شکست خوردہ بادشاہ ہر حال میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جرمنی اور اٹلی کے عیسائی حکمرانوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اس طرح اس نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور ترکی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پچھلی جنگ کے تلخ تجربے نے اسے ہوشیار کر دیا تھا۔ اس نے ہراول دستے کے ہر جہاز کے عرصے پر اور مستول کے ساتھ مسلمان قیدیوں کو باندھ دیا۔ مسلمان قیدیوں کو جہازوں پر باندھ کر وہ چاہتا تھا کہ باربروسا کی فوج کو تیر برسانے اور پتھر پھینکنے سے باز رکھ سکے اور وہ آسانی سے خلیج باسفورس پر داخل ہو جائیں۔ باربروسا کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا۔ تیروں اور آتشی پتھروں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو تیر اندازی سے روک دیا اور اپنے دو ناکارے جہازوں کو آگ لگا کر دشمن کے بحری بیڑے کی جانب دھکیلا۔ ہوا خاصی تیز تھی اور اس کا رخ بھی دشمن کی جانب تھا، اس لیے جلتے ہوئے جہاز تیزی سے دشمن کی جانب بڑھنے لگے۔
بار بروسا کی اس چال سے عیسائی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ عیسائی بحری بیڑے کا امیر بیر گھبرا گیا، وہ بار بروسا کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ اسی افراتفری میں اس نے اپنے جہازوں کو رخ بدلنے کا حکم دیا۔ بار بروسا اسی وقت کے انتظار میں تھا، اس نے اس لمحے سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ابھی دشمن جلتے ہوئے جہازوں کی زد سے نکلا بھی نہ تھا کہ بار بروسا نے دونوں جانب سے بھرپور حملہ کر دیا۔ عیسائی فوج اس اچانک حملے سے حواس باختہ ہو گئے۔ مسلمان سپاہی ہاتھوں میں تلوار لے کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے عیسائیوں کے جہازوں پر کود گئے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ بجائے مقابلہ کرنے کے عیسائیوں کو جان کے لالے پڑ گئے اور گھبرا کر انہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیا۔ باقی ماندہ فوج کو باربروس کے سپاہیوں نے بن چن کر ختم کرنا شروع کر دیا۔ زبردست جانی نقصان کے بعد عیسائی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ مکمل فتح حاصل کرتے ہی باربروسا نے تمام مسلمان قیدیوں کو رہائی دلوائی۔ انہی قیدیوں میں وہ بوڑھی عورت بھی تھی جس کی نصیحت نے باربروسا کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ باربروسا کو ڈاکوؤں کی بجائے مسلمان امیر بیر کی حیثیت میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اسے دعائیں دینے لگی۔ تمام مسلمان کو باربروسا نے بحفاظت وطن روانہ کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں۔